یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 تا آیت نمبر 86 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ایوب علیہ السلام کو جس وقت کہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو کہ مجھ پر پڑی ہے تکلیف اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، پھر ہم نے ان کی فریاد کو سن لیا، سو دور کر دیا اس پر سے اس غم اور رنج اور تکلیف کو، اور عطا کر دی اس کو گھر والے اور ان کے ساتھ اور بھی اپنی رحمت سے، اور نصیحت بندگی کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذی الکفل یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت خاص میں لے لیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے اندر اسرائیلی روایات بڑی طویل ہیں کہ جن پر مفسرین حضرات کی طرف سے اعتماد کے اندر کمی ہے، تو فرمایا گیا کہ وہ قرآن مجید کے اندر واقعے کو جس قدر نقل فرمایا گیا اور جتنی بات فرمائی گئی، اس سے یہ بات ثابت ہے کہ انہیں ایک شدید مرض کے اندر مبتلا کیا گیا، جس پر وہ صبر کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تو اس سے نجات ملی، اور اس بیماری کے زمانے کے اندر ان کی اولاد اور احباب اور اسباب سب کچھ ان سے دور ہو گیا، اور لوگ بھی ان سے الگ ہو گئے، اور انہوں نے ان کو اپنے شہر سے نکال دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں صحت اور عافیت عطا فرمائی، اور جو کچھ ان سے لے لیا گیا تھا وہ سب بھی ان کو مل گیا، اور اس سے اور بھی زیادہ مل گیا۔ آیت میں فرمایا گیا کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ان کو اس بیماری کے اندر مبتلا ہوئے 7 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ جسمانی بیماری میں مبتلا تھے، لوگ پاس آنے سے بھی گھبرایا کرتے تھے، بستی سے باہر ان کو منتقل کر دیا گیا تھا۔ 7 سال چند ماہ وہ وہاں پر رہے، لیکن کبھی بھی زبان پر کوئی کلمہ شکایت نہیں لائے۔ ان کی بیوی، ان کا نام لیہ آتا ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھیں، اور ان کا پورا نام لیہ بنت میشا ابن یوسف علیہ السلام بتایا جاتا ہے۔ یہ بیوی ان کی خبر گیری کیا کرتی تھی اور ان کے لیے کھانے پینے کا سامان وغیرہ مہیا کرتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس تکلیف کو دور کر دے۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے 70 سال تک صحیح تندرست زمانہ گزارا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اور دولت سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے، تو اس کے مقابلے میں 7 سال بھی اگر اللہ کی طرف سے مصیبت آ گئی
تو اس کے گزارنے میرے لیے کیا مشکل ہیں۔ یہ پیغمبرانہ عزم تھا اور ضبط تھا اور ہمت اور صبر و ثبات تھا کہ دعا کرنے کی بھی وہ ہمت نہیں فرمایا کرتے تھے کہ کہیں یہ صبر کے خلاف نہ ہو جائے۔ ایوب علیہ السلام کے لیے پھر آخر ایک وقت آیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اس وقت ان کی اہلیہ ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ ایوب علیہ السلام اپنے مقام پر تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا قبول ہوئی تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی ایڑی کو زمین پر ماریں تو وہاں سے ایک چشمہ پیدا ہوگا، اس چشمے کا پانی پئیں بھی اور اس سے غسل بھی کریں تو وہ ان کو صحت ہو جائے گی۔ ایوب علیہ السلام نے اسی طرح کیا، یہاں تک کہ ان کے جسم پر جو گوشت پوش سب ختم ہو چکا تھا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے دوبارہ ان کا جسم درست ہو گیا، اور جنت سے ان کے لیے لباس بھیجا گیا جو انہوں نے زیب تن کیا، اور پھر اس جگہ سے ہٹ کر دوسرے مقام پر بیٹھ گئے۔ ان کی زوجہ جب آئیں تو وہ ان کو پہچان نہ سکیں، اور اس مقام پر جس مقام پر ان کو چھوڑا تھا دیکھا کہ کوئی نہیں، تو پھر انہوں نے ایوب علیہ السلام کو اجنبی سمجھ کر ان سے پوچھا کہ یہاں میرا شوہر تھا، کیا اس کو کوئی بھیڑیا وغیرہ اٹھا کر تو نہیں لے گیا؟ ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ انہوں نے اس کو پہچانا نہیں، اور فرمایا کہ میں ہی ایوب ہوں۔ پہلے تو ان کی زوجہ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، پھر انہوں نے فرمایا کہ میں ہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے اور میری دعا کو سن لیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد بھی دے دی، اور پھر اولاد کی اولاد سے بھی مزید اولاد ہو گئی، اس لیے فرمایا کہ ہم نے وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ جتنا ان سے لیا تھا اتنا بھی، اور اس سے بڑھ کر بھی ہم نے انہیں عطا فرما دیا تھا۔ اور پھر ایسے کام کے اندر، اس واقعے کے اندر، ایوب علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر اور اس کہانی کے اندر بندگی کرنے والوں کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے بہترین نصیحت موجود ہے۔ آگے فرمائے اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل، یہ سب صبر کرنے والے بھی تھے اور صالحین میں سے بھی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کا تو نبی اور رسول ہونا قرآن مجید کی دیگر آیات کے اندر بھی مذکور ہے۔ یہاں ذوالکفل کا ذکر آیا ہے تو فرمایا گیا کہ ابن کثیر نے ان کا نام ان دونوں پیغمبروں کے ساتھ شامل کرنے کی وجہ فرمایا کہ ظاہر یہی ہے یہ بھی کوئی اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، مگر بعض دوسری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے زمرہ میں شامل نہیں تھے، بلکہ صالح اولیاء اللہ میں سے تھے، اور ان کا زمانہ حضرت یسع جن کا نبی اور پیغمبر ہونا قرآن کے اندر مذکور ہے، وہ اس زمانے کے اندر یہ ذوالکفل موجود تھے۔ اور یہ آتا ہے کہ حضرت یسع جب بوڑھے اور ضعیف ہو گئے تو انہوں نے اپنا خلیفہ کسی کو بنانے کا ارادہ کیا جو کہ ان کے بعد ان کے فرائض کو انجام دے سکے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں و صحابہ کو جمع کیا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جس کے لیے 3 شرطیں ہیں، جو شخص ان 3 شرائط کا حامل ہوگا میں اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ اور وہ 3 شرطیں یہ ہیں کہ وہ شخص ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اور رات کو عبادت کے لیے بیدار رہتا ہو، اور تیسری صفت یہ کہ وہ کبھی غصہ نہ کرتا ہو۔ مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا جس کو لوگ کمتر اور غیر معروف سمجھا کرتے تھے، اور اس نے کہا کہ میں اس کام کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت یسع نے اس سے پوچھا کہ تم یہ 3 کام کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ 3 چیزوں کا عامل ہوں، یعنی اس پر میں عمل کرتا ہوں۔ حضرت یسع کو ان پر اعتماد نہیں ہوا اور ان کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، یہاں تک کہ اگلے دن پھر اسی طرح کیا، تب بھی وہی شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا، تو باقی تمام حاضرین خاموش رہے، اور یہی شخص پھر کھڑا ہوا، تو اس وقت حضرت یسع نے ان کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ حضرت ذوالکفل حضرت یسع کے نبی کے خلیفہ اور ولی صالح تھے، اور ان کے اعمال اللہ کے ہاں چونکہ مقبول تھے، اس لیے ان کا ذکر انبیاء علیہ السلام کے زمرہ کے اندر، یعنی اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے ساتھ کر دیا گیا۔ اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی بعید بات نہیں کہ حضرت یسع کے خلیفہ ہی ہوں،
پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو منصب نبوت بھی عطا فرما دیا ہو۔ آیت کا قرینہ تو یہی بتاتا ہے کہ ان کا نام ذکر فرما کر یہ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے صابرین میں سے تھے، اور پھر ان کے لیے ہی فرمایا گیا کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت خاصہ میں لے لیا تھا اور یہ سب صالحین میں سے تھے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا مصیبت اور پریشانی میں دعا کرنا صبر کے خلاف ہے؟ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مصیبت اور پریشانی کے لیے دعا کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ چیز بے صبری کے اندر شامل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ایوب علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی تھی تو یہ بے صبری کی بات نہیں تھی، بلکہ اپنا محتاج ہونا، اپنا عاجز ہونا، اپنی انکساری کے اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے جب دعا کی جاتی ہے تو یہ بے صبری میں داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ کوئی شخص اس کو بے صبری کے خلاف سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانی کے دور کرنے کی دعا نہیں کرتا تو وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی تکلیف پر راضی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جب چاہے گا اس کو دور کر دے گا، تو ایک طرح کا استغنا اس کے اندر پایا جاتا ہے، جو کہ ایک بندے کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے سامنے عاجزی اور انکساری کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے اور اپنی اس بیماری اور پریشانی کے دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور مدد کرے۔ یہ کوئی صبر کے خلاف نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔